بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ماہ مبارک سیام ماہ رمضان المبارک کا چھٹا روزہ، اللہ کے رسول نے اس دن کے لیے ابن عباس کو دعا تعلیم فرمائی۔ اس دعا میں اللہ تبارک و تعالی کی معصیت کی بات کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے عقاب کی بات کی گئی ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی بات کی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کے پہلے جملے میں کچھ اس طرح سے ہمیں تعلیم فرمایا ہے: اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک، بار الہ ہمیں اپنی نافرمانی کرنے کی ذلت سے محفوظ فرما۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی معصیت ذلت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی بے عزتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی معصیت کرنا انسان کا گھٹیا پن ہے، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت نہ کرنا انسان کی بے توقیری ہے۔ اسی جانب پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا ہے کہ اللہم لا تخذلنی، بار الہ ہمیں ذلیل نہ کر، ذلیل مت فرما، فیہ لتعرض معصیتک، کہ ہم تیری معصیت کو انجام دے بیٹھیں اور ہم ذلیل ہو جائیں۔ بار الہ ہمیں اس سے محفوظ رکھ، اس سے ہمیں بچا۔ اس مبارک مہینے میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہم اللہ کی معصیت نہ کریں۔ ولا تضربنی بسیاتی نقمتک، اور بار الہ اپنے عقاب کے کوڑے کے ساتھ ہمیں مت مار۔ سیات صوت کی جمع ہے، بار الہ اپنے عقاب کے کوڑوں کے ساتھ ہمیں مت مار۔ نعمت کے مقابلے میں نقمہ ہوتی ہے، نعمت اللہ تبارک و تعالی کی انعام کو کہا جاتا ہے اور نقمت اللہ تبارک و تعالی کے سزا کو کہا جاتا ہے۔ وَزَحْزِحْنِي فِيهِ مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، زحزحہ کا مطلب ہوتا ہے، اس کو اگر ہم مثال کے ساتھ بیان کریں، ایک طالب علم ہے جو بڑی مشکل سے پاس ہو رہا ہے، پاس مارکس نہیں آ رہے اس کے نمبر، مثال کے طور پر پاس نمبر ہیں 60، اس کے نمبر بڑی مشکل سے 50 ہو رہے ہیں، تو پھر استاد اگر وہ طالب علم لائق ہے، وہ پڑھنے والا ہے، استاد دیکھتا ہے کہ یہ آگے جا کر کامیاب ہو سکتا ہے تو اسے پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک ایک نمبر بڑھاتا جاتا ہے ہر ایک سوال میں، پھر دیکھتا ہے کہ 3 نمبر کم پڑ رہے ہیں، پھر 1-2 نمبر مزید کسی سوال پر بڑھائے جاتے ہیں، یوں طالب علم بڑی مشکل سے پاس ہو جاتا ہے۔ یا ایک کٹھن مرحلہ ہے، کٹھن راستہ ہے، کٹھن منزل ہے، اس منزل کو عبور کرنے کے لیے کوئی بندہ کسی بزرگ کا، کسی ضعیف کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو آہستہ 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 وہ راستہ عبور کروا دیتا ہے، اس کو زحزحہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بندہ بڑی مشکل سے جہنم سے نکالا گیا ہے، آہستہ آہستہ کر کے وہ بہشت میں داخل ہو گیا ہے، فقد فاز، تو قرآن مجید کہتا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تو یہ مادہ زحزحہ اسی چیز پر دلالت کرتا ہے کہ بڑی مشکل سے کسی کو نکالنا آہستہ آہستہ کر کے۔ تو پیغمبر اسلام اسی لفظ کا استعمال کر رہے ہیں، وَزَحْزِحْنِي فِيهِ مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، بار الہ جو چیزیں تجھے ناراض کرنے والی ہیں ان چیزوں سے مجھے آہستہ آہستہ نکال دے۔ بِمَنِّكَ وَأَيَادِيكَ یا منتہا رغبت الراغبین، اے پسند کرنے والوں کی پسند، اے پسند کرنے والوں کی پسند کی انتہا، اپنی منت کے ساتھ، اپنے رحم و کرم کے ساتھ میرے اوپر یہ رحم فرما اور مجھے اپنی ناراضگی کے اعمال سے دور فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں اس ماہ مبارک سیام سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذات ہمیں اس بابرکت مہینے کے صدقے میں اس موجودہ وبا سے نجات عطا فرمائے۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔